دین کی تبلیغ کرتے رہے 900 سال تک، لوگ نہیں مانے۔ رب نے فرمایا نوح ایک کشتی تیار کر، کشتی تیار کر نوح اسلام نے، سارے لوگ، اللہ نے فرمایا جتنے لوگ کشتی میں آ جائیں گے سب بچ جائیں گے، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کی جتنے بھی اولاد آپ کے گھر والے تھے سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، کیا نام تھا؟ کنعان، کنعان کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، جان بچ جائے گی۔ تو بیٹا نے کہا ہم اپنی جان خود ہی بچا لیں گے، پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ بس کیا تھا، پانی کا ایک بھوچال آیا، سیلاب آیا مڑتا ہوا، اور نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا کو پانی میں ڈبو ڈبو کر اسے پانی میں مارا۔ بیٹا ہے نا، نبی کا بیٹا ہے، باپ کی بات نہیں مانی تو بیٹا کی وجہ سے باپ پر کوئی الزام نہیں آتا۔ جو لوگ بیٹا کی وجہ سے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ غلط راستے پر ہے، غلط فکر پر ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ سارے صحابی جنتی جنتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری۔ 10 سال تک امام حسین مدینہ شریف میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، یزید تخت نشین ہوا۔ جب تخت پر بیٹھا تو اب یزید کو جس سے بیعت کرنا تھا کروا لیا، اپنی حکومت قائم کر لیا، لیکن یزید کو ڈر ہوا کن سے؟ امام حسین سے۔ اگر امام حسین نے بیعت نہیں کی اور امام حسین نے لوگوں کو تیار کر دیا تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ تو پھر یزید نے امام حسین کی بیعت کے خاطر، بیعت کے لیے مدینہ میں خط لکھا۔ وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بتاتا۔ امام حسین مدینہ سے شعبان کے مہینے میں مدینے سے مکہ آتے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، 4 مہینے مکہ میں آرام سے رہتے ہیں۔ کیا 4 مہینے آرام سے رہتے ہیں؟ اسی درمیان میں حضرت امام مسلم بن عقیل وہ سفر کے لیے نکلتے مکہ سے حضرت امام کے کہنے پر کہ جاؤ کوفہ، اور کوفہ جا کر کے حالات کا جائزہ لو، کیا حالات ہے، تم خط لکھنا، پھر میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ رسول اللہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ کوفہ جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ پہنچنے کے بعد اس وقت جو ہے نعمان بن بشیر جو گورنر تھے انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا، لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے جب محسوس کیا حالات اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، اب میں اپنے بھائی حسین کو خط لکھ دوں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا کہ بھائی یہاں حالات اچھے ہیں، لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ وہاں سے تشریف لائے۔ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا، وہ خط روانہ ہو گیا کہاں؟ مکہ کے لیے۔ ادھر کوفہ والوں نے یزید کو خط لکھا کہ میرے سرتاج، میرے آقا، میرے ماما، میرے بادشاہ، آپ اس پر رحم کیجئے، یہ نعمان بن بشیر جو ہے حالات کو خراب کر رہے ہیں، حضرت لوگ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر میرے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ایک بہترین اور زبردست اور عمدہ حاکم بنا کر وہاں سے بھیجئے۔ تو یزید نے ابن زیاد کو حاکم بنا کر بھیجنے کے بعد اب کیا ہوا؟ مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 کا مجمع ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، ادھر خط پہنچ چکا ہے۔ ابن زیاد آیا، اس نے سب سے پہلے لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، لوگوں کو لالچ دی۔ پیسے کی لالچ آج سے نہیں دینا، شروع سے
حکومت کا نشہ خطرناک ہے، یہ شروع سے حکومت کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو ابن زیاد اس نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جتنے لوگ بیٹھ کیے تھے سب کو الگ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہے، کتاب میں جو ہے وہی ذکر کر رہا ہوں، تنہا رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کے پاس خبر بھجوایا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، امام مسلم نے انکار کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا مسلم بن عقیل کے پاس کہ جاؤ کسی سے گرفتار کر کے لاؤ۔ مسلم بن عقیل نے اس لشکر کا مقابلہ کیا، اس جو ہے آنے والے جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے سب کا مقابلہ کیا اور سب کو واسطے جہنم کیا۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، دوسرا لشکر بھیجنے کے بعد امام مسلم نے وہی کیا، اس لشکر کا مقابلہ کیا، اسے بھی واسطے جہنم کر۔ جہنم کرنے کے بعد اب جب دیکھا ابن زیاد نے کہ یہ ایسے نہیں ہاتھ آنے والے ہیں، ایسے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں، تو پھر ایک قاصد کو بھیجا، کہا جاؤ مسلم بن عقیل سے کہو کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، آؤ میرے پاس آؤ۔ مسلم بن عقیل کو یقین تھا کہ یہ پھر دھوکہ کریں گے۔ کسی طریقے سے ابن زیاد کے پاس مسلم بن عقیل کو لایا گیا، جو آپ تشریف لائے، وہاں پر بحث و مباحثہ کو جم کر ہوا، اور ہونے کے بعد نوبت یہ آئی کہ لوگوں کو، آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا، چونکہ لوگ کل نہیں تھے اس لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، لوگوں کو چھت پر بھیج دیا، وہ لوگ اینٹ اور پتھر پھینکنے لگے۔ اینٹ پتھر کی وجہ سے چوٹیں آپ کو لگی، بہت زیادہ چوٹیں لگے، اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور آپ وہیں پر شہید ہوئے۔ آپ شہید ہو گئے۔ اب ادھر امام مسلم شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کے پاس خط پہنچ چکا تھا کہ بھائی آپ تشریف لائے، امام حسین مکہ میں، مدینہ سے مکہ میں آپ تشریف فرما ہے۔ امام حسین نے جانے سے پہلے ایک خط لکھا، اس کے ہاتھ بھیجا، حضرت قیس بن مسہر کے ساتھ بھیجا۔ حضرت قیس بن مسہر یہ خط لے کر جاتے ہیں کوفہ۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ہم یہاں سے تیار ہو کر کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جب کوفہ حضرت قیس بن مسہر جب خط لے کے پہنچے تو ابن زیاد نے اس کو گرفتار کر لیا، حضرت قیس بن مسہر کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا ابن زیاد نے کہ اے قیس بن مسہر، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو جاؤ، وہ تیسری منزل کے چھت پر چلے جاؤ، اور وہاں پہنچ کر تم امام حسین کو گندی گندی گالیاں دو، تب تمہاری جان بچے گی، ورنہ تم بھی پہ قتل کر دیے جاؤ۔ حضرت قیس بن مسہر پہنچتے ہیں، تیسری منزل پر پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ رسول کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضرت قیس بن مسہر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد تھا، آپ جب پھر بیان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو کیا تم اس ذات کی بات کرتے ہو، وہ حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے، جو حضرت علی کے نور نظر ہے، جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے جگر پا رہے ہیں، وہ حسین جس حسین کا کوئی جواب نہیں، جن کے تقوی کا جواب نہیں، جن کی زندگی کا جواب نہیں، جن کے چال ڈھال کا کوئی جواب نہیں، جن کی عادت و اعتبار کا کوئی جواب نہیں، وہ حسین وہ دنیا والوں سنو، روئے زمین پر نبی کے نواسوں میں سے حسین کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے، حسین کا قربان ہو جاتا۔ یہ حضرت قیس بن مسہر اعلان کرتے ہیں، اور قیس بن مسہر جذبے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو، تیرے باپ پر لعنت ہو۔ تو ابن زیاد کو غصہ آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے جاؤ قیس بن مسہر کو اوپر سے پھینک، وہ چند لوگ جاتے ہیں، کیسے وہ ہاتھ ہوں گے، کیا وہ ہاتھ بخشے جائیں گے؟ بتائیں ذرا، تصور کریں،
جن ہاتھوں نے قیس بن مسہر کو پھینکا اوپر سے، جن ہاتھوں نے پتھر پھینک کر، پتا ہے مجھے کون سا واقعہ یاد آیا؟ جب رسول اللہ طائف میں تشریف لے گئے تھے نا تبلیغ کے لیے، وہاں کے لوگوں کو آپ نے فرمایا ہے لوگوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا مجھے پیدا کیا۔ تو طائف کے لوگ ایمان نہیں لائے، طائف کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیا، کہا پھینکو محمد بن عبداللہ پر، اینٹ پھینکو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اینٹ پتھر کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اینٹ آ رہی ہے، ایک پتھر مصطفیٰ کریم کے پیشانی پر آ کر لگا، مصطفیٰ کریم کی پیشانی پھٹ گئی، خون نکلنے لگا، خون نکل کر جوتی مبارک میں جا پہنچا، جوتی مبارک بھر گئی، خون سے لال ہو گئی، پورا کپڑا آپ کا خون سے بھر گیا۔ اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہوئی، ایک غلام تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، صرف اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلام ایسا کیوں کرتے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کہ کہیں میرے آقا کو چوٹ نہ لگ جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، میرے آقا کو پتھر نہ لگ جائے۔ وہ غلام کہاں ہے؟ کہاں غلام کیا کرے؟ آگے پیچھے وہ غلام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم طائف کی وادی سے باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا ہے اگر میرا محبوب چاہے تو دونوں پہاڑ کو ملا دو، یہ پہاڑ والے چکنا چور ہو جائے، سب اسی میں برباد ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت پر اور ان کے کرم پر قربان جاؤ مسلمانوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا اے جبرائیل میں اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اے جبرائیل اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات میں کچھ بولتا ہے غلط تو میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں اس سے بدلہ نہیں دیتا ہوں، میرا رب بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ کیوں تمہیں پتا نہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، عالمین کے لیے رحمت ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل میں دیکھتا ہوں کہ انہی کے نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے نام کا قصیدہ پڑھیں گے، جو مصطفیٰ نے کہا وہی ہو کر رہا، جو مصطفیٰ نے کہا وہی ہو کر رہا۔ یعنی کچھ لوگ ان کی نسل میں آئے اور ایمان لے آئے تو پتھر پھینکا، تو ذرا سوچے کہ جن ہاتھوں نے پتھر پھینکا تھا امام مسلم بن عقیل پر، ان ہاتھوں کو کیا شفاعت رسول اللہ کی نصیب ہوگی؟ کیا نصیب ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت قیس بن مسہر کو تیسرے مکان سے پھینک دیا۔ آپ جب زمین پر آتے ہیں چوٹ لگتی ہے، سر کٹتا ہے، وہیں پر قیس بن مسہر انتقال فرما جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ شہید ہو۔ اب یہاں سے جھکے قیس بن مسہر تو شہید ہو۔ حضرت امام حسین مکہ سے، حضرت امام حسین 4 مہینے آرام سے رہتے ہیں، ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آتا ہے نا جس میں قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، تو 7 ذی الحجہ تک امام حسین مکہ میں آرام سے رہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو امام حسین نے مکے سے تیاری شروع کر یزید کو خبر پہنچ چکی تھی پہلے ہی، امام حسین مکہ سے روانہ ہو چکے۔ امام حسین 8 کو مکہ سے روانگی اپنا اختیار کرتے ہیں۔ اب کل ہو کر حجاج کرام ارکان حج ادا کریں گے، لیکن نبی کا یہ نواسہ حج کے ارکان کو چھوڑ کر 1 دن پہلے وہ مکہ، جس مکے میں ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، جس مکہ میں پہنچ کر لوگ خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو بہائے کر اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا مجھے بخش دے، مولا
میرے نبی کی امت کو بخش دے، مولا میرے گھر والے کو بخش دے۔ لوگ دعائیں کریں گے، لوگ صفا مروہ کا چکر لگائیں گے، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، لوگ زمزم پیئیں گے، زمزم کا پانی پیئیں گے، لوگ سیراب ہوں گے، کبھی مینا جائیں گے، کبھی مزدلفہ جائیں گے، کبھی جو ہے لوگ جو عرفات میں پہنچیں گے، سارے ارکان لوگ ادا کریں گے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، وہ کون سا وقت آیا کہ